السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ایک ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے جو شاید یہاں کام کرتے ہیں عرب کنٹریز میں، تو کہتے ہیں جی حیرت کی بات یہ ہے کہ ان عربوں کے پاس اللہ نے 1,40,000 پیغمبر بھیجے ہیں، لیکن ان کو ابھی بھی عقل نہیں آئی، ان کے پاس کوئی سینس نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، اور اتنے نبی آنے کے باوجود بھی یہ بندے نہیں بنے ہیں، تو یعنی یہ بڑے عجیب لوگ ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہی غلط ہے کہ 1,40,000 پیغمبر آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 چند سو اور کچھ انبیاء بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں، اور ان میں 313 کے شاید یا 300 اور کچھ کے الفاظ ملتے ہیں کہ وہ رسول ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ صحیح نہیں ہے کہ 1,40,000 پیغمبر آئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ تمام کے تمام انبیاء عربوں کے اندر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے تو ہر امت میں رسول بھیجا ہے، اور اس رسول نے آ کر یہی کہا ہے اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت جو ہیں سرکش شیاطین، سرکش لوگ، ان سے بچ جاؤ، اللہ کی سرکشی سے، اللہ کی بغاوت سے بچو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، نبیوں کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا، نبیوں کی دعوت کو مانا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، کچھ وہ ہیں جن پر ضلالت حق ہو گئی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، تم ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر امت کے پاس رسول آیا، وہ ضروری نہیں ہے کہ عربی ہوں، عربوں کے پاس بھی نبی آئے، عجموں کے پاس بھی آئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے متعلق تو یہ ملتا ہے کہ وہ ہندوستان کے جو پہاڑ ہیں آج کل ہندوستان اور سری لنکا کے بارڈر، وہاں اترے تھے، اور جو جن انبیاء کا ہمیں ملتا ہے تفصیل کچھ ملتی ہے قرآن و حدیث میں، وہ چند ہیں، 27-28 کے قریب یا 25 کے قریب، کسی نے 30 کے قریب۔ اب صرف اتنے انبیاء کے نام اور ان کے حالات وغیرہ علم ہیں، باقی انبیاء جو ہیں وہ 1,24,000 چند سو اور کچھ، وہ باقی سارے انبیاء کہاں اترے، کس علاقے میں آئے، اس کی کوئی ڈیٹیل ہمیں نہیں ملتی ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خاص عربوں کی طرف نہیں آئے تھے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جن انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے ان میں سے اکثر انبیاء وہ ہیں جو ان عرب علاقوں میں آئے تھے، لیکن یہ کہنا کہ ابھی ان کو عقل نہیں آئی ہے، یہ ہے وہ، یہ بالکل غلط بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ عربوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ پھر جہاں تک دین کی بات ہے، اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دین اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک سانپ بل سے نکلتا ہے اور پھر آ کر واپس اپنے بل میں آ جاتا ہے، تو میرا دین مدینہ سے نکلا ہے، یہ پھر آ کے واپس مدینہ میں آئے گا۔ عربوں کے ہاں مدینہ عرب آباد ہیں، تو وہیں یہ دین واپس آ جائے گا۔ اور ایک حدیث میں اجنبی بن کے نکلا تھا میرا دین، اور اجنبی بن جائے گا، اور جو لوگ اجنبی ہوں گے یعنی اس دین پہ عمل کریں گے اور اس دین پہ عمل کی وجہ سے لوگ انہیں اجنبی بنا کے رکھ دیں گے، تو ان کے لیے آپ نے فرمایا خوشخبری ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب جب فتنہ و فساد پھیل جائے گا تو تم اہل شام سے جا ملنا، اور اہل شام بھی عرب ہیں۔ تو یعنی ایسی باتیں کرنا بڑا عجیب سلسلہ ہے۔ اصل میں ہمارے معیار بدل چکے ہیں کہ ہم دنیا کو دیکھتے ہیں اور دین کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور چلو اگر ہم اسی بات کو دیکھیں تو ان کے پاس کچھ دنیا کا مال تو ہے، ہمارے پاس نہ دنیا رہی نہ دین رہا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو اس لیے یہ بات کرنا اور اس طرح من حیث القوم ان کو برا بھلا کہنا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جہاں تک ہمارے بعض بھائیوں کی بات ہے، شاید ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک ہوا تو وہ تنگ ہو کر ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر حقیقت ہے
کہ جب ہم ان لوگوں سے ہمارے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جو ان کے پاس کام کرنے والے ہیں، اور کیسے کیسے ان کے ساتھ وہ فراڈ اور دھوکے اور اس طرح کے سلوک کر کے یہاں سے گئے ہیں یا یہاں پھر رہے ہیں جیسا بھی ہے، تو اس وقت ہم اپنے لوگوں کے کارنامے سن کے کانوں کو ہاتھ لگا جاتے ہیں۔ اس لیے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تو فیصلہ کرنے لگے نا دو فریقوں کے درمیان تو دونوں کی بات سن کے پھر کوئی فیصلہ کرنا۔ تو اس لیے صرف ہم چند لوگوں کی بات سن کے کہ فلاں کے ساتھ یہ کیا، عربوں نے یہ کیا، فلاں عرب نے یہ کیا، تو اس پہ فیصلہ نہیں دینا چاہیے۔ من حیث القوم دیکھنا چاہیے۔ یہاں الحمدللہ بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ ہم جب مدینہ یونیورسٹی میں الحمدللہ پڑھ رہے تھے تو ہمارے پروگرام ہوتے تھے، آپ بھی اسلامک سینٹر میں ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ بعض لوگ بہت اچھے ہیں، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اچھے برے ہر جگہ پہ موجود ہیں، عجموں میں بھی موجود ہیں، عربوں میں بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے چند لوگوں کی جو غلطی ہے اس کو دیکھ کر پوری قوم کے اوپر کوئی فتویٰ لگا دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھے برے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، عربوں میں بھی ہیں، ہمارے ہاں بھی ہیں، ہمارے ہاں بھی بہت لوگ اچھے ہیں، بہت سے لوگ یعنی بہت ہی اعلیٰ اقدار کے مالک ہیں، ان کا سلوک ان کی تہذیب بہت اچھی ہے، اور یہاں بھی ایسے ہی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ یہ جو ذہنی صلاحیتیں ہوتی ہیں اگر اس کی بات کی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ کس کو دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا ہے، کسی کے ہاں کم ہے کسی کے ہاں زیادہ ہے۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، وہ کوئی کام کاج کرنے یا ادھر ادھر کی نہیں سوچتے، تو یہ کہنا کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں کیونکہ ہمارے لوگ یہاں کام کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جو ایک مالک اور نوکر کا رشتہ ہوتا ہے وہی ہے، تو عام طور پہ یعنی یہ باتیں کر دی جاتی ہیں۔ تو بہرحال یعنی کسی ایسی خاص واقعے کی وجہ سے یا چند واقعات کی وجہ سے پوری قوم کے اوپر کوئی حکم لگا دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔